جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ اور صلح یہ کس نے کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں۔ ان کا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیری عقل سلامت ہے؟ اور تمہیں تو ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کہنے کا شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کو بڑا طیش آیا، کہنے لگا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا۔ کہا میرا پتر آتا صحیح، پھر تینوں تاں پتہ لگنا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو۔ پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000، صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکے۔ پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی۔ کیا لوگ تیار کیے میرے نبی نے۔ سب تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام، نبیوں کا کام انسان سازی ہے۔ ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے۔ تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تو خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو، 10 6 60، 10 ٹولیاں بن گئیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائی۔ یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے، اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گا تو پیچھے کام بن جاوے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا۔ اور فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ۔ اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتھے پڑھیا جاندہ ہے، کتھے پڑھیا جا رہا ہے، ختمت قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو، وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فمن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ قرآن پڑھنے دی بھی چاسا ہوئے تو سنن دی بھی چاسا ہوئے۔ اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو۔ اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا، وہ بھاگ نکلے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے، ہائے ہائے، میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں؟ تو وہ لائے وہ
مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا۔ کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے۔ کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی، تو خالد بن الولید تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا تم دے انہوں نے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، کشتیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے۔